مرید ناقص کس شخص کو کہتے ہیں؟ مرید ناقص کی تعریف یہ ہے کہ وہ بیعت ہونے کے بعد اپنے مرشد کے پاس اس کی خوش آمدوں میں مصروف رہے گا. مرشد کے ظاہری اقوال جو ہیں وہ سنے گا، لیکن عمل کو اختیار نہیں کرے گا، عمل سے بھاگے گا. وہ صرف لفظوں کا علم ہی حاصل کرتا رہتا ہے پوری زندگی. جبکہ مرید صادق جو ہے وہ مرشد کی ذات کے اندر غوطہ زن ہو کے اس بزرگی کو، اس معرفت کو پائے گا، اس میں غوطہ زن ہو کر اس چیز کو، اس گوہر کو پائے گا جو اس کے رہبر نے سال ہا سال کے سفر کے بعد جس چیز کو، جس مراد کو حاصل کیا. کچھ لوگ پوری زندگی گزارتے ہیں لیکن وہ باہر سے صرف الفاظ کا علم ہی چراتے رہتے ہیں، بس الفاظ کے علم کو ہی وہ دانائی اور حکمت اور معرفت اور طریقت اور حقیقت جانتے ہیں. مرید ناقص جو ہے وہ عمل کو اختیار نہیں کرے گا، عمل سے بھاگے گا اور اپنی اس پارسائی پہ، اس عادت کو وہ پارسائی سمجھتا ہے نا، اپنی اس عادت پر وہ نازاں ہوتا ہے، فخر کرتا ہے اور دوسروں کو کم تر اور نیچ سمجھتا ہے. ناقص مرید کی ایک علامت اور بھی ہے، وہ اپنے مرشد کی بات کو کاٹ کے اپنی دلیل پیش کرے گا، اپنی منطق پیش کرے گا ان کے آگے. ان کی بات کو نہیں سنے گا بلکہ اپنی سنانا چاہے گا. وہ اس راستے کو اختیار نہیں کرتا جس راستے پہ اس کا مرشد لے کے جانا چاہتا ہے. تو وہ فیض سے بھی محروم ہو جاتا ہے، وہ اس چیز سے پیچھے رہ جاتا ہے، بہت پیچھے رہ جاتا ہے جو مرشد اسے عطا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. جو زندگی، جو عرفان، جو معرفت مرشد اسے دینا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے، وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا. اور وہ کال کو ہی حال سمجھ کے تو اپنا سفر کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کو اس سارے سفر میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ابھی تک اپنی انا کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، اپنے علم، اپنے تکبر، اپنے غرور کے ساتھ. اس میں عجز نہیں ہوتا، وہ ادب سے خالی ہوتا ہے. پیر و مرشد کے بہت زیادہ آداب ہیں، اتنے زیادہ آداب ہیں کہ آپ اس چیز کے جو ہے وہ پورا ہی نہیں اتر سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. حالانکہ آداب شیخ میں یہ چیز بھی ہے کہ مرشد اگر گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی بے ادبی ہے. اگر وہ کوئی ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو نظریں جھکا لینی چاہیے، ادب کے ساتھ، عجز اور انکساری کے ساتھ. اور جو تعلیم فرما رہے ہیں اس پہ کما حق کو عمل کرنا پڑے گا. تو مرید صادق جو ہے وہ اپنی بڑی ایسی کوتاہیاں کرتا ہے، بے ادبیوں کا مرتکب ہوتا ہے. وہ عمل کو اختیار نہیں کرتا، اس راستے کو میں عمل سے داخل نہیں ہوتا، عمل سے وہ بھاگتا ہے. مرشد اگر کہے گا کہ یہ کام ہے یا کوئی بھی ان کو تعلیم فرمائیں گے تو وہ ان کی بات کو ٹوکے گا، تو وہ بے ادبی کا مرتکب ہوگا، اور بے ادب آدمی فیض سے محروم رہتا ہے. صادق مرید جو ہے وہ مرشد کی بات کے آگے نفی نہیں کرے گا کوئی بھی، وہ قبول کرتا جائے گا ہر حال میں، کیونکہ اس نے جو اس کا عقدہ تھا نا، جو بند تھا عقدہ کھلنے کے بعد ہی تو بندہ عقیدت مند ہوتا ہے، کسی کا ارادت مند ہوتا ہے. وہ جتنی دیر تک وہ اس کی گرہ نہیں کھلے گی اتنی دیر تک وہ عقیدت مند نہیں ہوتا. تو جس نے عقدہ کھول دیا پھر اس کے سامنے کسی دلیل کو پیش کرنا جو ہے وہ بے ادبی ہے، پھر اس کی دلیل پر چلنا پڑے گا. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ. وہ اپنی صحبت کا در حقیقت اپنی صحبت سے ہی باہر نہیں نکلتا مرید ناقص جو ہے. تو شیخ کی صحبت میں کب داخل ہوگا؟ تو شیخ کی صحبت میں وہ تبھی داخل ہوگا جب اپنے مزاج کو ترک کر کے اس کے مزاج میں فنا ہوگا.
اس کے مزاج میں غوطہ زن ہوگا، اس کے مزاج، اس کی روش کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس مزاج کے سانچے میں ڈھال کے زندگی گزارے گا۔ تو مرید ناقص جو ہے وہ کرامت کا متلاشی ہوگا، لباس کا متلاشی ہوگا۔ وہ لباس کو بزرگی سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ بزرگی کا تعلق حلیے سے نہیں ہے، حال سے ہے، عمل کے ساتھ ہے۔ اکثر لوگ حلیہ جو ہے وہ اس کو بدل کے یا حلیے کے قائل ہو کے کہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی بزرگ ہو گئے ہیں، یا وہ بزرگی کے متلاشی ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عمل کو پہاڑ سمجھتے ہیں وہ لوگ، اور کول و قرار میں ہی پھنس کے وہ رہ گئے ہیں۔ بس یہی سبب ہے ان کی جہالت کا اور گمراہی کا، کیونکہ اس راستے میں جو ڈنڈی ہے نا وہ نہیں لگ سکتی۔ آپ کوئی بھی کام اس میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے مکمل ارادے کو اپنی مرضی کی نفی نہیں کرتے، اپنے مزاج کی نفی نہیں کرتے۔ تو جن لوگوں نے اپنے مزاج کی نفی کر کے رہبر کے مزاج میں زندگی گزاری، وہ لوگ فیض یاب ہیں، وہی بادب ہے۔ کیونکہ اس سفر میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سب سے بڑا جو چیز ہے وہ انسان کا ادب ہے، ہر لحاظ میں ادب۔ کیونکہ شیخ کا مرتبہ مریدین میں ایسے ہی ہے جیسے نبی کا مرتبہ اپنی امت میں۔ پھر اندازہ کر لیں کہ وہاں ادب کا کیا معیار ہے۔ تو ادب ہی در حقیقت منزل ہے، ادب ہی در حقیقت فیض ہے، ادب ہی در حقیقت جو ہے وہ مراد ہے۔ بے ادب انسان جو ہے وہ اپنی مراد سے پیچھے رہ جاتا ہے۔